السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد، اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل توفیق سے کتاب التوحید کا درس لیں گے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں باب نمبر 4 لیا تھا، اور آج انشاءاللہ باب نمبر 5 لیں گے، جس میں ہے توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم۔ توحید کی تفسیر یعنی توحید کا کیا معنی ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا کیا مفہوم ہے۔ ہم سب سے پہلے باب کی کتاب کے ساتھ یا سابقہ ابواب سے اس کی مناسبت کا ذکر کیا کرتے ہیں، تو چنانچہ یہاں پر بھی اس باب کی کیا مناسبت ہے کتاب التوحید اور سابقہ ابواب کے ساتھ۔ سابقہ ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے توحید کی اہمیت کو جانا کہ توحید بنیاد ہے ہر چیز کی۔ توحید کی فضیلت کے حوالے سے مختلف طرح سے اور مختلف جوانب سے اس کو ہم نے دیکھا، اور پھر توحید کے منافی جو شرک ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور پھر توحید کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا بیان ہوا تھا جو سابقہ درس میں ہمارا موضوع تھا۔ اب اس کے بعد یہاں پر توحید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آدمی جب ایک چیز کی فضیلت کو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو پہچانتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو خطرناک چیزیں ہیں وہ بھی وہ پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں کہ یہ توحید کیا چیز ہے۔ اور بلکہ ہم کہیں گے اس سے پہلے مزید یہ بھی، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، آپ اس کی حقیقت کو نہیں اپنا سکتے۔ اور توحید کے حوالے سے بھی حقیقت یہ ہے کہ توحید کو صرف نام نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، کو صرف دعویٰ نہیں ہے بغیر کسی حقیقت کے، نہ کوئی تقریر ہے جو کر لی جائے، اور نہ ہی کتاب ہے کہ جو لکھ دی جائے تو توحید آ جاتی ہے، توحید پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ توحید وہ عظیم اور جلیل القدر اس معنی کا نام ہے جو اس عقیدے پر مشتمل ہے کہ جس عقیدے میں صرف ایک اللہ ہی کی طرف بندے کا رجحان ہو جاتا ہے، اسی طرف میلان ہو جاتا ہے، اور اللہ سے ہٹ کر کائنات کی ہر چیز سے انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ کٹنے کا معنی اس کو کسی سے نہ امید ہے، نہ کوئی اس پر بھروسہ ہے، نہ کسی پر یقین ہے۔ یقین سے مراد یعنی وہ یقین جو اللہ پر ہونا چاہیے، تو ہر طرح کی اس کی امیدیں، ہر طرح کے اس کے تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید، جو صرف خالی نام نہیں ہے، کوئی دعویٰ ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے، وہ عمل ہے۔ تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ توحید کا معنی ہے کیا، توحید کی تفسیر کیا ہے، اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ توحید میں یا اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ تو چنانچہ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کا معنی مختلف مثالوں سے بیان کیا ہے، مختلف مثالیں دے کر، اور یہ بتانے کے لیے کہ توحید میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو مختلف مثالوں سے توحید کا معنی بیان کیا ہے، کچھ آیتیں دی ہیں اور ایک حدیث کا ذکر کیا ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ وہ بنی اسرائیل میں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ ماتا ہے کہ اولئک الذین، یہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون اس کے زیادہ قریب تر ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ہے ہی ایسا جس سے ڈرا جائے، وہ ڈرنے والی چیز ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کو کس انداز سے بیان کیا ہے، کہ توحید کا کون سا معنی اس میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولئک الذین، یہ وہ لوگ جن کو یہ یدعون پکارتے ہیں، یعنی جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، جن کو اپنے مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر، جن کو اللہ کے چہیتے بندے سمجھ کر، جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، یہ تو خود جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود جو ہیں اپنے رب کی طرف تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جن کو اپنے مشکل کشا حاجت روا تم مناتے ہو، ان کا تو خود یہ حال ہے کہ وہ خود محتاج ہیں، تو کیسے تم ایک محتاج کو اپنا مشکل کشا بنا رہے ہو؟ اور اس آیت میں توحید کو جس چیز سے بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ اپنے اور رب کے درمیان کسی ذات کو اور بندوں کو ڈال دیتا ہے تو یہ توحید میں خلل ہے، بلکہ شرک ہے۔ ہم آگے چل کر وسیلے کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے کہ وسیلہ کیا ہے اور وسیلے کے کیا انداز ہیں اور کیسے یہ شرک ہے۔ اور حقیقت میں دنیا میں سب سے پہلا شرک اسی وسیلے کے ہی ذریعے پیدا ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم نوح کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے جب نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان پیچھے رہنے والوں کے پاس آیا کہ دیکھو اللہ کا فلاں فلاں بندہ تمہارے درمیان تھا، اب وہ دنیا سے جا چکا، اب تم کیسے اس کی طرح عبادت کرو جس طرح وہ کرتا تھا۔ تو اس نسل کو شیطان نے ان کی قبروں پر جا بٹھایا، عبادت وہ وہاں پر اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن قبروں کے پاس بیٹھ کر، اور آنے والی جو نسل تھی اس کو شیطان نے یہ سکھایا کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ انہی بزرگوں، انہی ولیوں کے واسطے وسیلے، انہی کے طفیل صدقے سے جو ہے اللہ سے مانگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا شیطان کا ہتھ کنڈا شرک کو پھیلانے کا۔ وہ کس طرح سے؟ کون سا شرک ہے؟ وسیلے کا شرک، کہ جس میں بندہ اپنے اور رب کے درمیان، اللہ کے درمیان اوروں کو ڈال دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کو حائل ہو اور بندہ اس کے درمیان، ان کے درمیان ڈلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خود بندے اس کو پکاریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ مانتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان اوروں کو ڈالا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو تم کو مانگنا ہے، جو تمہارا معاملہ ہے، براہ راست اللہ تک پہنچاؤ، اللہ کے سامنے پیش کرو، اور جتنا تم سے بندے سن سکتے ہیں، جتنی بات تمہاری بندے قبول کر سکتے ہوں، کہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ تو اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے کہ مشرک لوگ، جاہل لوگ ہر زمانے میں ہی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اللہ کے بندوں سے اپنے تعلق جوڑتے ہیں۔
تو اللہ مانتا ہے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہ خود اللہ کا تقرب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ کے کون قریب ہو۔ تو کیسے تم ان سے مانگتے ہو جو اوروں کے محتاج ہیں؟ مانگنا اس سے چاہیے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں اولئک الذین، یہ وہ لوگ مشرک لوگ جو ہیں، یدعون، جن کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ایہم اقرب، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کس میں؟ ایہم اقرب، کہ کون ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، اور ان کا حال کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جس بندے کا یہ حال ہو یا جس ہستی کا یہ حال ہو کہ وہ خود اوروں کا محتاج ہو، وہ خود اس چیز کے لیے اس کی کوشش ہو دوسروں کو خوش کرنے کی، دوسروں کو راضی کرنے کی، اور جس کو خود جو ہے اللہ کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا ڈر ہو، تو کیا ممکن ہے کہ یہ لوگ مشکل کشا حاجت روا بن جائیں؟ تو اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگو، براہ راست اللہ سے مانگو۔ ہاں، یہ توحید کہ اللہ ہی کے ساتھ براہ راست تمہارا رابطہ ہو، درمیان میں کسی بندے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اسی لیے اس کو شرک کا نام دیا گیا۔ قوم نوح کا ہم نے اسی لیے ذکر کیا تھا، اصل اس چیز کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر جو بھی کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں ایسا شخص پایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کا شرک کرتا ہو، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان کسی اور کو ڈالتا ہو، وسیلہ تلاش کرتا ہو، یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے توحید سے پھرے ہوئے ہیں، جو شیطان کے ہتھ کنڈے میں ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر آیا ہے کہ جن کو لوگ اپنے مشکل کچھ حاجت روا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ مانتا ہے کہ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، ان کو تو خود کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، وہ تو خود بذات خود اللہ کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ تمہارے معاملات کیسے چلائیں گے اور تمہیں کیا دیں گے؟ اور اس آیت میں لوگوں کے جو معبود ہیں ان میں سے ایک قسم کا ذکر ہوا ہے۔ لوگوں کے جو مختلف طرح کے معبودات ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ وہ 3 قسم کے کیا ہیں؟ ایک وہ لوگوں کے معبود ہیں جن کی لوگ عبادت پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی اللہ کا ولی بزرگ ہے۔ انہوں نے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ لوگ ان کے فوت ہونے کے بعد ان سے فریادیں کریں، ان کا وسیلہ واسطہ لیں۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے، نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، انہوں نے کوئی ایسی بات نہ تو کی ہے اور نہ ہی ان کو کرنے کا کوئی، یعنی کہ ان سے کوئی ایسی چیز صادر ہونے کا امکان تھا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قیامت کے دن، کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا دو؟ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ تو پاک ہے، میرا حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں، یا جو میرے لیے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے کہ انہوں نے تو بندوں کو اللہ کے عبادت کا حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اس کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور بندوں کے درمیان ڈال دیا، بذات خود اس کو اللہ بنا دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے جو معبودات ہیں اللہ کے سوا مختلف طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو توحید کی دعوت دینے آئے تھے، شرک کے بدترین اور سخت اس کے خلاف تھے، لیکن لوگوں نے ان کے توحید کی دعوت کو چھوڑ کر جس شرک سے وہ روکنے آئے تھے
اسی شرک کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا لیا اور ان سے امیدیں لگا لی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ طواغیت ہیں، سرکش ہیں، ظالم ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کو رب العالی بنا رکھا ہے. تو یہ کوئی شک نہیں کہ معبودات ہیں لوگوں کے. اور تیسرے وہ معبودات ہیں کہ جو جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، کوئی پتھر درخت اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ تین طرح کے معبودات ہیں لوگوں کے. پہلی ان لوگوں کی قسم کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی شرک ہو، لیکن لوگوں نے ان کو اللہ اور اپنے درمیان ڈال دیا اور ان کے وسیلے واسطے سے دعائیں شروع کر دیں. اور دوسرے وہ کافر یعنی کہ طواغیت ہیں جو خود اپنی عبادت کرواتے ہیں لوگوں سے. اور تیسری وہ چیزیں جو یعنی کہ پتھر درخت ہیں کہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں. تو یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے پہلی قسم ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے. اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی نیکی کس قدر تھی، کس قدر ان کی نمازیں، ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے مانگتے ہو جو خود اللہ کے محتاج ہیں، اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے طور پر کتنے بھی نیک کیوں نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود مختار نہیں، اللہ کے محتاج ہیں. تو اس آیت میں جس چیز توحید کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کسی کو ڈالنا یہ بھی توحید کے خلاف چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی چیز ناگوار ہے کہ تم اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو ڈالو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خود تم اس کو پکارو. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بات بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود بندے سے سننا چاہتا ہے، نہ کہ اپنے اور بندے کو اپنے اور یعنی بندے کے درمیان کسی اور کو ڈالنا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے. اس کے بعد دوسری آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے جو توحید کے امام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان آیتوں کا ذکر کیا کہ جس میں انہوں نے ایک اللہ پر ایمان کا اعلان کیا تھا اور اللہ کے سوا اوروں سے بری اور لا تعلق ہونے کا اعلان کیا تھا. تو ماتا رتب اذ قال ابراہیم نے ابی و قومی، یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور تعبدون سے مراد تدعون، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے بری ہوں. اور تعبدون کے اندر عبادت بھی ہے. الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، کہ وہ مجھے ہدایت دے گا. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں توحید کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ اس وقت تک توحید نہیں جب تک توحید کے منافی شرک و کفر سے براءت نہیں. اس وقت تک توحید ممکن نہیں کہ جب تک توحید کے خلاف جو کفر و شرک ہے اس سے آدمی بری نہ ہو جائے. یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے اور اللہ کے سوا اوروں کو بھی ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو. ہاں، یہ توحید نہیں ہے. بلکہ توحید کیا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان، اس کی توحید، اور اس کے برخلاف جو بھی چیز ہے اس کا انکار. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اننی، کہ بے شک میں براء بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما تعبدون، اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے کو پیدا کیا، فإنہ سیہدین، پس وہی مجھے ہدایت دے گا. کیا مطلب ہوا الا الذی فطرنی؟ اس جملے کے اندر پہلے جملے میں جو کافروں کا عقیدہ بیان کیا گیا تھا اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا تھا، تو اس آیت میں اس برات کے اعلان کی وضاحت کرتے ہیں کہ مشرکوں کے جو معبودات ہیں کیا ان سبھی سے ابراہیم علیہ السلام بری ہیں، یا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے ابراہیم علیہ السلام کی برات نہیں ہے. ہاں، تو اس لیے فرمایا الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے ان کو پیدا کیا. مطلب کیا ہے
کہ میں تمہارے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، باطل معبودات ہیں، ان سبھی کا انکار کرتا ہوں اور ان سبھی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک سوائے ایک رب کے، ایک اللہ کے، جس کو اس سے برات کا اعلان نہیں کرتا۔ اس سے ایسے معلوم کیا ہوا؟ اس سے ایسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اگرچہ مشرک تھی، کافر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمان الا الذی فطرنی، میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں سوائے اس ذات کے جس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت ہی نہیں رہتی کہ جس عبادت میں اوروں کو بھی شریک کر دیا گیا ہو۔ تو اس لیے فرمایا الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کافر مشرک تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو ابراہیم بات ہے کہ اس ذات کے سوا جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور یہ فطرنی کا لفظ بھی ہمیں کیا معنی دیتا ہے؟ اس کے اندر بھی دو بڑے معنی ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ اکیلا ہے، کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر وہ اکیلا ہی پیدا کرتا ہے تو پھر اس اکیلے ہی کی عبادت بھی ہونا چاہیے۔ فطرنی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کہ جو پیدا کرتا ہو، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ ہی عبادت کا حقدار بھی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا اس کے اندر معنی کیا ہے فطرنی کے اندر؟ کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے عقیدے کا بطلان، اس کا رد۔ اور رد کیا ہے؟ کہ کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہوں نے تم کو پیدا نہیں کیا۔ پیدا تم کو جہانوں کے رب نے کیا ہے، اور عبادت تم اوروں کی کر رہے ہو۔ کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، تمہاری شرک سے بری ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ فإنہ سیہدین، پس وہی ضرور ہدایت دے گا، رستے دکھائے گا، رہنمائی کرے گا۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ، یہ بات جو ہے اپنی نسل میں چلا دی۔ چلانے کا معنی کہ ہر جو فوت ہونے والا پیچھے والوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید کیا تھا، تم بھی اسی عقیدے پر رہنا۔ تو یہ کلمہ باقیہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک جاری رہا، اور ہر وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا تھا، وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اسی عقیدے پر قائم رہا، اور نہ کہ صرف عام بلکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی نسل میں سے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ چلا دیا۔ تو یہ ہے دوسرا توحید کا ایک بیان کرنے کا انداز۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت تک توحید نہیں جب تک توحید کے مخالفوں کی، دشمنوں سے، ان سے براعت، ان سے جو ہے لا تعلقی نہیں۔ اگر توحید کا بھی اعلان کرتے ہیں، توحید کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستیاں چل رہی ہیں، تو ایسی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ کے سوا اوروں کا انکار کیا جائے۔ توحید کا یہ دوسرا معنی۔ توحید کا تیسرا معنی جو بیان کیا ہے اگلی آیت میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے، کیونکہ پچھلی آیت میں یہودیوں و عیسائیوں کا ذکر ہے، تو میں ان یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارهم، بنا لیا اپنے علماء کو، اور رہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کہ ان یہود و نصارہ نے، عیسائیوں یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور ادھر سے حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو آپ سے جب یہ آیت سنتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہے،
تو عدی پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کب اپنے علماء کی ان کی کبھی عبادت نہیں کی تھی، ان کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا دیا؟ رب کیسے بنایا؟ اس پر جو ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارے علماء کوئی چیز حلال کرتے تھے اللہ کے حکم کے خلاف، تم اس کو حلال سمجھتے تھے، اور جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو نہ سمجھا جائے کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی کو سجدہ کرے گا تبھی عبادت ہوگی، بلکہ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات سننا اور ماننا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی توحید کے منافی ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے، اور یہ وہ جرم یا یہ وہ ہتھ کنڈا شیطان کا جو ہمارے آج عام ہے۔ یعنی بہت سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں، اور ایک طرح سے دین کی طرف منسوب ہیں، لیکن کیا ہے کہ حلال و حرام میں، شریعت سازی میں اپنے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے یا اوروں کو حق دیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کوئی شک نہیں کہ کیا ہے کہ اس شرک میں مبتلا ہیں کہ جو شرک کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کو پوجنے کا ہے، جس کو شرک الطاعہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ اطاعت میں شرک، کیونکہ شریعت سازی کا حق جو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور جب بھی آدمی یہ حق اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے چھین کر کسی ہاتھ میں دینے کی کوشش کرے گا تو یہی بڑا شرک ہے جس کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ تو مایا یہود و نصارہ کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، کہ جب ان کے علماء درویش کسی چیز کو حلال کہتے اللہ کے حکم کے خلاف تو اس کو حلال سمجھتے، جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو اس کو حرام سمجھتے۔ تو فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت تھی۔ اور توحید کے یہ معنی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کس قدر اس میں شرک پایا جاتا ہے کہ جہاں پر اپنے بڑوں کو، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیں، ان کو جو ہے حلال و حرام کے، شریعت سازی کے احکام جاری کرنے کے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس کو حرام کریں، جو چیز واجب فرض کر دیں، تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں یہ شرک ہے، اللہ کی اطاعت میں شرک۔ اس طرح آگے ایک اور مثال آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ محبت میں، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی محبت دل میں ہو، کسی اور کی دل میں محبت لانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم کہیں گے محبت کی ایک قسم یہ ہے کہ جس میں کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی ہیبت کے، اس کے پیش نظر جو ہے کسی کی، یعنی کہ کسی سے محبت کی جاتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس سے ہیبت اور اس سے خوف، یعنی ڈر خوف رکھتے ہوئے، تو یہ محبت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس طرح کی محبت کسی اور سے کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ ہاں، دوسری محبت کی وہ قسم ہے کہ جس میں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی ذات کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کے مضبوط ترین، اعلیٰ ترین درجوں میں سے ہے، کیونکہ یہاں پر محبت کسی کے ساتھ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور تیسری محبت کی وہ قسم کے جس میں وہ فطری محبت ہے، وہ فطری محبت جو اللہ نے بندوں کے اندر رکھی ہے، کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بھائی بھائی سے کرتا ہے، فرض کرو اس طرح سے، تو یہ فطری محبت ہے جو طبعی محبت ہے۔ اور یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں، یہ ہم کہیں گے کہ جائز ہے، کہ جب تک جو ہے اللہ کی محبت کے اوپر غالب نہیں آ جاتی، لیکن جب یہ محبت جو فطری محبت ہے اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو پھر یہ ناجائز ہو جاتی ہے، بلکہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت پر غالب آنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جب آدمی اولاد کی یا جس سے محبت ہے اس کی بات تو قبول کر لے، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ دے،
جس سے محبت ہے اس کے ساتھ چل دے اور اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو نظر انداز کر دے، ہاں تو یہ وہ محبت کہ جو ناجائز ہوگی۔ لیکن اگر محبت ہے کسی چیز سے، طبی طور پر محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے، اور جس مخلوق کی محبت اس کے نیچے پیچھے ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور تیسری محبت کی قسم کہ جس میں اللہ کے ساتھ اوروں سے محبت کی جاتی ہے، اور محبت کا وہی انداز جو اللہ سے ہونا چاہیے، ہاں یہ ہے وہ محبت جو شرک کی محبت ہے۔ اور اس میں کیا ہے، بعض اوقات اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اوروں کی محبت کم ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ محبت جو تعظیم اور کسی کی ہیبت کی بنیاد پر ہو، صرف اللہ کا حق ہے۔ تو چنانچہ اگر یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور دوسروں سے کم ہے تو تب بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ محبت صرف اللہ کا حق ہے۔ اور بعض اوقات یہ محبت جتنی اللہ کی ہے اتنی ہی اوروں سے ہے، تو تب بھی ناجائز ہے۔ اور بعض اوقات اوروں ہی سے محبت ہے، اللہ سے نہیں ہے، تو یہ بھی چیز ناجائز ہے۔ تو بات کر رہے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر میں کہ محبت میں شرک کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کے شریک بنائے بیٹھے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مذمت کی ہے کن کی کہ جو اوروں سے، اللہ سے علاوہ اوروں سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے باوجود ان کی مذمت ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت کم ہو اور دوسروں سے زیادہ ہو تو یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کیا ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو ہی نہ ہو ہی دوسروں سے، جو آج بہت سے اسلام کے دعوے داروں کا حال ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، اور محبت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، یا محبت نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا حکم آئے اس کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو لیکن جب کسی دوسرے کی بات آتی ہے، کسی دوسرے کا حکم آتا ہے، تو فوراً اس کے سامنے سر جھکا دیا، فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اوروں کی ہے، اور اگر اللہ کی محبت نہیں اوروں کی ہے تو یہ وہ کھلا شرک ہے کہ جس سے آدمی دین سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ ایسے شریک بناتے ہیں کہ جن سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ ماتا کہ جب کہ ایمان والے جو ہیں وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، ان کی محبت اللہ کے لیے ان کی محبت جو ہے زیادہ شدید اور بڑھ کر ہے۔ کیسے ایمان والوں کی محبت مشرکوں سے بڑھ کر ہے؟ ہاں، مشرک کی محبت ہوتی ہے اپنے مفاد کے پیش نظر، وہ کسی چیز کو پوچھتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا، لیکن مومن کی محبت بے لوث ہوتی ہے، اغراض سے بالاتر ہوتی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو مومن کو اس چیز سے کوئی نہیں کہ اس سے کیا مجھے ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ ہاں، کافر مشرک جس سے محبت کرتے ہیں صرف مفادات کی خاطر سے ان سے کچھ ملتا ہے، کچھ ملے گا، لیکن مومن کی محبت اللہ کے لیے خالص ہے، بے لوث ہے، جس میں کس طرح کی کوئی ملاوٹیں نہیں ہیں۔ اور دوسری یہ بھی چیز کہ مشرک کی محبت جو ہے وہ خالص نہیں ہوتی، اللہ سے بھی کر رہا ہے اور دوسروں سے بھی کر رہا ہے، ملاوٹ ہے، جبکہ مومن کی محبت خالص ہے جس میں کوئی کس طرح کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ محبت کے حوالے سے چند چیزیں کہ کیسے جو ہے محبت بھی شرک بن جاتی ہے جب اللہ کے سوا اوروں سے کی جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی جو پوجا عبادت کی جاتی ہے اس سے انکار کیا۔ انکار کرنے کا معنی کہ اس کا رد کیا، اس کو نہ مانے،
اور بلکہ اس کے خلاف چلے، معبودان باطلہ کا انکار کیا، اسے کفر کیا، تو جس شخص نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا اور معبودان باطلہ اور کفر کا انکار کیا تو اس کا خون اور مال جان دونوں محفوظ ہو گئے، اور باقی اس کا حساب اللہ پر۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دیا دل کی گہرائیوں سے، سوچ سمجھ کر اور اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا، نہ تو کلمہ پڑھنا ہی کافی سمجھا ہے، اور نہ صرف کلمے کو دل میں اتارنا کافی سمجھا ہے، اور نہ دونوں ہی عمل دل میں اتار لیا، کلمہ زبان سے بھی ادا کر دیا، دونوں عملوں کو ہی، یعنی کہ دونوں ہی عمل موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے خالص نہیں محبت، یعنی کہ اللہ، یعنی کہ پھر بھی ہے اوروں کا انکار نہیں ہے، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے لیکن اوروں کا انکار نہیں، تو پھر بھی توحید نہیں۔ توحید اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اوروں کا انکار نہ ہو، کیونکہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اوروں کا اقرار، ان کا انکار نہ ہونا، ان کا اقرار کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کہ جس شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امن و امان میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس تو ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے ان کے لیے امن و امان نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَكَفَرَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کفر کیا اس سے جو اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف خالی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ اوروں کا انکار نہ ہو، اور یہی بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے، لیکن توحید کا معنی یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ توحید کی سمجھ آئے۔ آج بہت سے لوگوں کا حال کیا ہے کہ توحید کا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود نہ اس کو سمجھا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا پڑھ رہے ہیں، کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس لیے لا الہ کہنے کے باوجود بھی طرح طرح کے شرک ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے کے معاملات ہیں، اور معبودان باطلہ سے تعلق ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ توحید کو سمجھا ہی نہیں کہ سب توحید ہوتی کیا ہے۔ سمجھے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم واحد بن گئے، اس کے معنی کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کے تقاضے پورے کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، تو توحید یہ نہیں ہے۔ بلکہ توحید جس طرح ہم نے پڑھا ہے ان ساری آیتوں کے اندر، مختلف مؤلف نے مثالیں پیش کرتے وعدے کیا ہے کہ توحید کس کس طرح سے ہر میدان میں اور ہر طرف اور ہر لحاظ سے ہر چیز کو شامل ہے، چاہے وہ براہ راست اللہ سے تعلق کے حوالے سے ہو، یا اللہ کے علاوہ اوروں سے برات کے حوالے سے ہو، یا خالص اللہ کی اطاعت کے تعلق سے ہو، اوروں کی اطاعت نہ ہو، اور ایسے ہی اللہ کی محبت میں آدمی خالص ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک کفر کا انکار نہ کیا جائے اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس باب میں کہ توحید کا معنی صرف کوئی خالی باتیں نہیں، کوئی خالی دعوے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ حقیقتیں ہیں۔ اس کے بعد مسائل ہیں جو ہم لیتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ، اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر ہے، جسے متعدد آیات اور احادیث میں واضح کیا گیا ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ایک اللہ کی عبادت کا اقرار اور دوسروں کا انکار، ایک اللہ سے محبت، اور یہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے کسی اور کے لیے نہ ہو، صرف ایک اللہ کی اطاعت، سچی خالص اطاعت، اور اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور کی اطاعت نہ ہو، اللہ کے سوا اوروں کا انکار، ان سے برات کا اعلان۔ تو یہ سارے وہ توحید کے انداز ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلا نمبر 2 میں ان میں سے ایک سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے کہ جس میں ان مشرکین کی تردید ہے کہ جو صلحاء اور بزرگان کو پکارتے ہیں۔ اس آیت میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہی شرک اکبر ہے۔ آیت جو ہم نے پڑھی ہے والذین اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس آیت میں اللہ نے ان بزرگوں ہستیوں کا بیان کیا ہے کہ جن سے لوگ
امیدیں رکھتے ہیں جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں، تو اللہ ماتا کہ ان کو کیسے تم پکارتے ہو، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کو پکارنا کیا ہے، یہی وسیلے کا شرک ہے، یہی شرک اکبر ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، اس باب میں دلائل توحید بیان کرتے ہوئے ایک دلیل صورت براءہ توبہ کی آیت 31 بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی رب بنا رکھا تھا۔ رب بنانے کا معنی کہ اللہ کے علاوہ ان کا بھی حکم مانتے، ان کی بھی اطاعت کرتے، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف ان کی بات مانتے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوتا ان کے بڑے اس کو حرام کہتے تو اس کو حرام سمجھ لیتے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوتا ان کے بڑے اس کو حلال کہتے تو اس کو حلال سمجھ لیتے۔ تو اللہ ماتے کہ یہ بھی کیا ہے، توحید کے خلاف چیز ہے، یہ بھی شرک کا انداز ہے، اور ایسا کرنے والا بھی توحید پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے کفار سے کہی اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو کہنا کہ میں تم سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی، یعنی کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ آج کے بہت سے شرک پھیلانے والے کو قرآن کریم کے میں جو کسی ایمان والے کے بارے میں شرک کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شرک تھا جو بتوں کا شرک ہے۔ تو یعنی کہ کسی کا جب شرک کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ شرک ہے جو بتوں کا شرک ہے، کہ جب کہ ایک مسلمان اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو یہ بت نہیں، یہ تو کوئی اللہ کے بندہ ہے، اللہ کی ہستی ہے، اس کو پکارنا شرک نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ذات سے بری ہوں، یعنی تمہارے معبودوں سے بری ہوں، لیکن اس ذات سے نہیں جس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور بتوں کی عبادت بھی کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے برات کا اعلان کیا لیکن اللہ سے برات کا اعلان نہیں کیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اس کلمے کو، اس چیز کو اپنی نسل میں جاری کر دینا، جس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کلمہ توحید کو خود بھی سیکھے، خود بھی جانے، اس پر عمل پیرا ہو، اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی وصیت کر کے جائے۔ پانچواں مسئلہ، ایک دلیل سورہ بقرہ کی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں اللہ کے شریکوں سے یوں محبت کرتے جیسے محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت انہیں اسلام میں داخل نہ کر سکی۔ یعنی یہاں پر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی بھی ملامت کی اور ان کو مشرک قرار دیا۔ تو چاہیے جائے کہ ایسا شخص ہو کہ جو صرف اللہ سے ہی، یعنی اللہ اوروں سے محبت کرتا ہو، اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، یا اوروں کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو، اللہ کی کم ہو، تو یہ حقیقت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اور آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ہونا تو دور کی بات، اللہ پر ایمان بھی یا اللہ پر یقین توکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت ہے، کوئی ڈر خوف ہے، کوئی تعلق واسطہ ہے تو اللہ سے ہٹ کر اوروں سے ہے۔ اور اسی لیے ان لوگوں کو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی ایک مثال کیا پیش کر سکتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم، فوراً کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی محبت ہے کہ نہ کوئی ڈر خوف ہے۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ اپنے بابا جی کی یا اپنے بڑے کی قسم کھاؤ تو وہاں پر فوراً رک جائیں گے، اور اگر واقعی ہی وہ صحیح ہوگا، سچا ہوگا تو اس کی قسم کھا لے گا، اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی قسم نہیں کھائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کو اس بات کا کھٹکا ڈر ہے کہ اگر جھوٹی قسم کھائی تو بابا جی بزرگ کوئی نقصان کر دیں گے۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ان لوگوں کے دل میں اگر کسی کا ڈر خوف ہے تو اللہ کے سوا اوروں کا ہے، اگر کسی کی محبت ہے تو اللہ کے سوا اوروں کی ہے۔
اور یہ اللہ نے اسی کو شرک قرار دیا ہے۔ انداز جمع ند کی، اور ند کے معنی کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کے مد مقابل ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اوروں کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے یہی محبت اور اللہ سے ہٹ کر اوروں سے کر رہے ہیں، تو یہی شرک کرا، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے، انجام بیان کرتے ہوئے، وما ہم بخارجین من النار، کہ ان کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے اور سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے آج کے باب کے چند مسائل۔ تو آج کے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف نے اس میں توحید کی تفسیر بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے چند مثالیں دی ہیں کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی توحید کے میں شامل ہے، یہ بھی عقیدہ کا موضوع ہے، کہ جس میں ایک وسیلے کا ذکر کیا کہ جب اللہ اور بندوں کے درمیان کسی اور کو ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس وقت ہوگی جب اوروں سے بری ہوں گے، ممکن نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں اوروں کی بھی چلتی رہے۔ اور اسی طرح توحید کا معنی کہ اللہ کی توحید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آدمی اللہ کی اطاعت میں سچا نہیں، جب تک اس کی اللہ کی اطاعت اس کے لیے خالص نہیں، تو اس وقت تک بھی توحید نہیں۔ اگر اس کے خلاف معاملہ ہے تو پھر تو یہ شرک ہے جو شرک فی الطاعہ ہے۔ اس طرح محبت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سچی محبت ہونی چاہیے، اور اوروں سے وہ محبت کا انداز نہ ہو جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس حد تک تو جائز ہے، یعنی اوروں سے محبت کا وہ انداز نہ ہو جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر اوروں سے بھی وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے تو یہ شرک ہے چیز۔ اور اس سے بڑھ کر شرک کیا ہے کہ اوروں سے محبت زیادہ ہو، اللہ سے کم ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اوروں سے ہی محبت ہو، اللہ سے ہو ہی نہ۔ اور پھر حدیث میں اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس وقت تک اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ کلمہ صحیح انداز سے آدمی ادا نہیں کر سکتا جب تک اوروں کے ساتھ ان کے کفر نہ کیا جائے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اس کا مفہوم، اس کا معنی، کہ اس وقت تک اللہ کی توحید نہیں جب تک اللہ کے سوا اوروں کا انکار نہیں۔ اور یہی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ کے معنی کوئی معبود نہیں، ہر طرح کے معبودوں کا انکار، کہ کوئی بھی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو اس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب توحید یہ سمجھ آتی ہے انسان کو تو پتہ چلتا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، ورنہ کلمے پڑھنے کے باوجود بھی اوروں سے تعلق، اوروں سے امیدیں، اوروں کا انکار نہ کرنا، ہاں اس چیز کو اللہ نے توحید کا نام نہیں دیا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کوئی کام، دو کام ہیں، تو ان دونوں کاموں میں سے ایک کام، یعنی کہ دو نیکی کے کام ہی ہیں، لیکن ایک کام میں اس کا دل زیادہ جمتا ہے، زیادہ اس کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، زیادہ دلچسپی سے کرتا ہے، حالانکہ اس کا جو ممکن ہے جو اجر بیان ہوا وہ کم ہو۔ اور دوسرا وہ کام ہے کہ جس کو وہ یعنی کہ محبت نہیں، اس کو دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ اس کا اجر ممکن ہے زیادہ ہو۔ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ان چیزوں کا اچھا جواب دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اصل جو ہے وہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا دل کس چیز پر جمتا ہے، کہاں پر اس کو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ قائم ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ قائم ہوگا، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل عبادت ہے، اور اجر بھی اسی میں زیادہ ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں اجر ممکن دوسری چیز میں زیادہ نظر آتا ہو، لیکن اگر دوسری چیز میں جس میں اجر زیادہ ہے لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، دلچسپی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے لیے اجر وہ نہیں ہوگا جو اس میں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال کیا دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد میں چند گھڑیاں وہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کو گزارنے سے زیادہ بہتر ہے۔
حالانکہ حجر اسود کہاں پر ہے؟ بیت اللہ میں لگا ہوا، جگہ کے لحاظ سے پوری روئے زمین کی سب سے افضل جگہ ہے، کوئی شک نہیں، اور لیلۃ القدر بھی کہ اپنے وقت کے لحاظ سے سب سے افضل وقت ہے۔ تو اگر کوئی لیلۃ القدر کو حجر اسود کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتا گزار دے تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ جو اگر اس کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے جو اس کے لمحات گزرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی جو سوال کرنے والے نے کیا ہے کہ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوتا کہ جو میدان جنگ میں ہے، کہ جہاں پر ہر طرف خطرات ہیں، ہر طرف موت کے پہرے ہیں، اور جہاں پر جو ہے ہر لحاظ سے آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز جو ہے ممکن حجر اسود کے پاس بیٹھ کر حاصل نہ ہو۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات دیکھنے کو ایک چیز زیادہ اجر والی معلوم ہوتی ہے، جس طرح کہ حجر اسود بیت اللہ کے پاس ہو کر اور رات لیلۃ القدر میں کوئی شک نہیں کہ اجر اس میں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی وہ یہاں پر پیدا نہیں ہو سکتی جو میدان جنگ میں پیدا ہو۔ تو اس لیے میدان جنگ میں جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ زیادہ اجر والا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بات صرف ان کے کہنے کی نہیں بلکہ اس امت کے سلف صالحین کا بھی یہی انداز رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے ہی کے یعنی بہت بڑے فقیہ اور عالم جو حرم کے امام تھے، فضیل بن عیاض، ان کو لکھتے ہیں کہ یا عابد الحرمین، کہ حرمین کی عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھے تو تجھے پتہ چلے کہ تو صرف کھیل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہاں پر ہیں؟ میدان میں، میدان جنگ میں ہیں، اور فضیل بن عیاض کا ہیں حرم میں ہیں۔ تو عبداللہ مبارک ان کو لکھتے ہیں کہ اگر تو ہمیں دیکھے، ہماری حالت کو دیکھے، اور جس انداز سے ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تجھے پتہ چلے گا کہ حرم میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ صرف ایک کھیل ہے، ایک انداز ہے بس۔ باقی میدانوں کے اندر جہاں گردنیں کٹتی ہیں، جہاں پر خون بہتے ہیں، اور جہاں پر موت کے پیرے ہیں، وہاں پر اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی کو اس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جس میں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو۔ ہاں، زوم پہ اگر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، کلاس کے حوالے سے آپ کو میسیج بھی کیا گیا ہے اور پہلے بھی شاید بتایا گیا تھا کہ ہماری جو یعنی کہ فقہ العبادات کی جنازے کے مسائل کی کلاس ہوتی تھی، جنازے کے چاہے کو مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہماری روزوں کے مسائل یا کتاب الصیام ہم شروع کریں گے۔ تو ابھی کتاب الصیام سیکنڈ لیول کی بھی اور دورۃ الدعات کی بھی جو تھرڈ لیول ہے، دونوں کی ہمارے انشاءاللہ بدھ کے روز اس کا آغاز کریں گے۔ اس لیے تمام ساتھی سیکنڈ لیول کے ساتھی جو ہیں وہ انشاءاللہ بدھ کے روز کلاس میں آئیے۔ تو بدھ کے روز 7 بجے کلاس شروع ہوگی کہ جس میں کہ سیکنڈ لیول کے ساتھی بھی رہیں گے اور دعات بھی ہمارے دورۃ الدعات کے ساتھی بھی اس میں رہیں گے۔ تو کتاب الصیام ہم انشاءاللہ اس میں شروع کریں گے، اور جس میں آپ کو فقہ المیسر کی یہ کتاب دی جائے گی اردو میں ترجمہ کر کے، اس کی PDF فائل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ تو تمام ساتھی بدھ کے روز جو ہے 7 بجے کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ ایک چیز دوسری، ہم نے چونکہ جنازے کے مسائل مکمل کیے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس کا امتحان ہو جائے تاکہ آپ کے لیے آخری امتحان میں، لاسٹ امتحان فائنل میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم اگلے ہفتے آپ کو اعلان کر دیں گے کہ کسی دن اس کے امتحان کے رکھیں گے ٹائم، کس دن آپ کو امتحان اس کا یعنی کہ اس کے پروگرام دیں گے، لیکن آپ لوگ اس کی تیاری رکھیں، جنازے کے مسائل اس کی تیاری رکھیں تاکہ اگلے ہفتے اس کا امتحان لے لیا جائے اور آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم کتاب الصیام کا آگے آغاز کریں گے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ جی قرآن میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے، تو کیا اس طرح ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟
ہاں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا دیا ہے۔ اپنی خواہشات کو الہ بنانے کا معنی کیا ہے؟ یا کب جو ہے نفسانی خواہشات الہ بنتی ہیں؟ ہاں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ جو کچھ دل میں آیا، جو دل کی تمنا، بس اسی کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ہے جو اپنے نفس کو الہ بنانے کا معنی ہے۔ تو آدمی جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو واقعی ہی کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لیا ہے۔ جو نفس چاہتا ہے کرتا ہے، جس سے منع کرتا ہے رک جاتا ہے، اور جو تمنا اس کی ہوتی ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مذموم چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی کسی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی نافرمانی کر لیتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز، بعض شاد و نادر حالت میں، تو اس کو ہم شرک کا نام نہیں دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نفس جو ہے کب جو ہے شرک کے زمرے میں آتا ہے، نفس کی پوجا، کہ جب جو ہے آدمی اس کے پیچھے اس انداز سے چل پڑے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو حکم ماننا ہے، بس اس کا حکم اسی طرح سے ماننا ہے۔ جو نفس نے کہہ دیا، جو دل میں آ گیا، جو تمنا پیدا ہوگی، اس کو پوری کرنا ہے، وہ صحیح ہو، غلط ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو جب انسان اس انداز سے اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو یہ ہے جو اس کی نفس کی پوجا، نفس کا پجاری ہے، جو ایک طرح کا شرک ہے۔ لیکن ویسے تو ہر ایک سے غلطی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اور دل جو چاہتا ہے، دل کی تمناؤں کے پیچھے ہر کوئی چلتا ہے۔ لیکن اگر چلنے کا انداز یہ نہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کی چیز ہو، تو وہ پھر اس زمرے میں نہیں آتی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔